السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان پینل کوڈ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی تین چیزیں پڑھیں گے: قصاص، حدود، اس کے بعد تعزیر۔ ان تینوں میں ڈیفرنس کیا ہے؟ سب سے پہلے قصاص کیا ہوتا ہے؟ قصاص جو ہے یعنی ٹو ٹریٹ the offender at the same manner as he has treated the victim۔ یہ جو ہے قرآن کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ کسی بھی بندے کے جسم کو کوئی زخم پہنچاتی ہے تو آپ بھی اسی طرح اس کو زخم پہنچائیں۔ دوسری بات جو ہے حدود۔ حدود وہ ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 6 ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ بھئی یہ حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، یعنی آپ ان کو وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ان کو وائلیٹ کریں گے اللہ کے حدود کو تو کیا ہوگی؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت سزائیں مقرر کی ہیں، وہ ہیں حدود لاس۔ تیسرے جو ہے تعزیرات۔ تعزیرات وہ سزائیں ہیں، قصاص بھی سزائیں، حدود بھی سزائیں ہیں، اور اس کے ساتھ تعزیرات۔ تعزیرات وہ سزائیں ہیں جو کہ قرآن میں موجود نہ ہو، حدیث سے واضح نہ ہو، یا میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں، حدود جو ہے اللہ تعالیٰ کے قانون ہے، لیکن تشریح کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رائٹس کو تشریح کس نے کی ہے؟ حدیث نے کی ہے، اجماع سے ہے۔ اور یہاں پہ قصاص میں بھی اللہ کے قانون اور اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اسی کے ساتھ اس کی تشریح جو ہے حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے۔ اور تعزیرات وہ جرائم ہے، وہ جرائموں کی سزا ہے جو کہ انسانوں نے یا اللہ تعالیٰ نے یعنی حکومت وقت کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ ان پر قانون سازی کریں اور ان کے یعنی ان جرائم کے لیے سزا مقرر کریں۔ تو یہ ڈیفرنس ہے ان چیزوں میں، ان تین سزاؤں میں ڈیفرنس یہ ہے، بس یہی ہے۔ تعزیرات جو ہے یہاں حکومت وقت کے پاس اختیار ہے کہ بھئی وہ اپنے یعنی ملک میں جرائم کے لیے سزا کے لیے یعنی قانون سازی کریں۔ اور دوسری جو ہے قصاص، آلریڈی قرآن نے بیان کی ہے، اور اسی کے ساتھ حدود جو ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور اس کی تشریح اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ اور اجماع سے ہوتی ہے۔ بہرحال حدود میں جو مین جو کنٹروورسی ہے یا ڈیفرنس آف اوپینین ہے، یعنی مختلف جورسٹ کا، کہ بھئی حدود میں جو اختلافات ہیں حدود کے سزا میں، وہ صرف اس بنیاد پر ہیں کہ یہاں مختلف اسکول آف تھاٹس نے اپنی انٹرپریٹیشن کی ہے، اور اس انٹرپریٹیشن کی وجہ سے جو ہے آج کل یعنی ان حدود یا حدود لاس کی جو ہے مخالفت کی جاتی ہے۔ بہرحال ہم آگے جا کے پڑھیں گے یا کون سی مخالفت ہیں، کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو شکوک و شبہات ہیں، یا ان کو مسکنسیپشن کی وجہ سے یہ باتیں ان کو لگ رہی ہیں کہ بھئی یہ حدود لاس جو ہے غلط ہے۔ بہرحال ہم آج جو ہے ایک بندے نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یعنی ریپ اور حدود لاس پر آپ لیکچر دیں، اسی لیے میں اس کو آج میں آپ لوگوں کو ڈیلیور کر رہا ہوں کہ ریپ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم ڈسکس کریں گے حدود لاس۔ بہرحال میں ایک بات اور بتا دوں آپ لوگوں کو، حدود آرڈیننس جو ہے 1979 جو ہے، وہ حدود آرڈیننس اگینسٹ تھیفٹ، ڈیکوئٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگینسٹ یعنی ریپ،
ان چیزوں کے یا حدود آرڈیننس بھی ہم ڈسکس کریں گے. بہرحال آج ہم ریپ کو پڑھتے ہیں. ریپ کسے کہتے ہیں؟ A man is said to commit rape who have sexual intercourse with women under circumstances fall under. ان 5 سرکمسٹانسز میں اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ یعنی ریپ کرے گا یا کسی کے ساتھ سیکچول انٹرکورس کرے گا، کوئی تعلق رکھے گا، تو وہ جو ہے ریپ کا یعنی مرتکب ہوگا، یا یوں سمجھا جائے گا کہ یہ بندہ زنا بالجبر کا مرتکب ہوا ہے. یہاں ریپ سے زنا تو ایک بات یہاں اور بات مواضح کر دوں کہ زنا یعنی حدود میں جو ہے زنا بالرضا یا زنا بالجبر دونوں کے لیے ایک ہی سزائیں ہیں. لیکن پاکستان پینل کوڈ میں ہے زنا بالرضا کے لیے کوئی سزا تو مقرر نہیں ہے، باہر زنا بالجبر کے لیے سزا ہے. اور زنا بالجبر کی ڈیفینیشن کیا ہے یہاں ہم پڑھتے ہیں. اگر کوئی بندہ کسی بھی بندے سے تعلق رکھتا ہے ان کنڈیشن میں، سب سے پہلے اگینسٹ ہر ول. یہاں اگینسٹ ہر ول سے کیا مراد ہے؟ اگینسٹ ہر ول وداؤٹ ہر کنسنٹ. یہاں میں آپ لوگوں کو یعنی ان چیزوں میں بیسک ڈیفرنس بتاؤں گا. لوگ اکثر کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی وداؤٹ ہر کنسنٹ اگینسٹ ہر ول اس سے کیا مراد ہے؟ اگینسٹ ہر ول سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی بھی یعنی لڑکی یا عورت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اس کے خواہشات کے برعکس، یہاں اس کی خواہشات کے برعکس تعلق رکھتی ہے. یعنی یہاں پہ عورت کی مرضی بالکل بھی شامل نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے وہاں پہ زبردستی یعنی یہاں فورس یوز ہو سکتا ہے فورس یوز ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے. یہاں ایک بات اور بتا دوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اگینسٹ ہر ول سے مراد اگر کوئی بھی بندہ اپنی بیوی کے خواہشات کے برعکس اگر اس کے ساتھ وہ کرتا ہے یعنی ریلیشن رکھتا ہے تو وہ بھی یعنی زنا یعنی جبر کے زمرے میں آتا ہے. بہرحال وہ الگ ڈیبیٹ ہے کہ بھئی یہاں تو اسلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر آپ نے شادی کی ہے یعنی سزا اس لیے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے نکاح کیا اپنی بیوی کے ساتھ، اگر اس کی مرضی کے بغیر بھی اگر تم کرتے ہو یعنی اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہو تو سوسائٹی میں اس کو برا نہیں منایا جاتا. کیونکہ اگر یعنی آپ کو یعنی اگر اپنی بیوی کے ساتھ اس کی خواہشات کے برعکس کرتے ہو، وہ امورل لائف گزارنا الگ بات ہے. لیکن اگر پھر بھی وہ آپ کی وائف ہے اس میں بے عزتی کی کوئی بات نہیں، وہ حلال ہے. بہرحال کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے کے ساتھ یعنی کسی بھی عورت کے ساتھ اس کے خواہشات کے برعکس کوئی تعلق رکھتا ہے تو وہ ہے زنا بالجبر. دوسری بات ود آؤٹ ہر کنسنٹ. ود آؤٹ ہر کنسنٹ سے کیا مراد ہے؟ ود آؤٹ ہر دیکھو کنسنٹ جو ہے وہ فراڈ میں بھی ہم نے کانٹریکٹ لا میں پڑھا تھا، وہ فراڈ میں بھی لی جا سکتی ہے، مس ریپرزنٹیشن میں بھی لی جا سکتی ہے، ڈیوریس میں بھی لی جا سکتی ہے، اور انڈر مسٹیک آف فیکٹ میں بھی آپ لے سکتے ہیں یعنی کسی کے کنسنٹ لے سکتے ہیں. لیکن یہاں کنسنٹ سے مراد وہ کنٹریکٹ والا کنسنٹ نہیں ہے. لیکن یہاں کنسنٹ سے مراد اگر آپ کسی عورت کو یعنی نشہ دے کر اس کی کنسنٹ لے لیتے ہیں تو تب بھی اس کی جو کنسنٹ اگر اس نے نشے کے حالت میں آپ کو کنسنٹ دیا بھی ہے لیکن پھر بھی جو ہے وہ کنسنٹ جو ہے ویلڈ کنسنٹ نہیں ہے، پھر بھی وہ زنا بالجبر ہے. اگر آپ نے اس کو نشہ دی ہے پہلے، یہ پری پلانڈ ہے نا، آپ نے اس کو پہلے نشہ دی ہے اور نشے میں جب وہ یعنی پورا اپنی ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اس کے بعد آپ کو کنسنٹ دی تو پھر جو ہے یہ ویلڈ کنسنٹ نہیں ہوگی، پھر بھی وہ یعنی زنا بالجبر ہے. یہاں اگینسٹ ہر ول سے ایک بات میں اور آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ یہاں
اگینسٹ ہر ول سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی اگر کوئی بندہ، یہاں ایک بات ہے کہ اگر کوئی بندہ یعنی وہ خواہش نہیں ہے کہ بھئی آپ اس کے ساتھ یعنی کوئی تعلق رکھیں، لیکن بعد میں آپ کوئی ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں، پہلا اس کی کوئی خواہش نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ آپ ٹچ کرتے ہیں وغیرہ فضول یا باتیں کرتے ہیں، اس سے یعنی اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو یہاں اس خواہش سے مراد یعنی کنسنٹ نہیں ہے، یہاں اس خواہش کی بنیاد پر آپ پلی نہیں لے سکتے کہ بھئی اس کی خواہش شامل تھی۔ بہرحال یہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے لیکن پھر بھی اس کی ول کی اگینسٹ ہے۔ With her consent, when the consent has obtained by putting her in fear of death or of hurt، جس طرح ہم نے کہا کہ بھئی آپ اس کو ڈیوریس کوئی یعنی اس کو یعنی آپ یعنی کیا تھریٹ دیتے ہو یا اس کو مارنے کی دھمکی دیتے ہو یا اس کی کنسنٹ لے لیتے ہو انڈر یعنی ڈیورس، تو وہ بھی زنا بالجبر ہے۔ with her consent when the man known that he is not married to her and that the consent is given because she believes that the man is another person to whom she is believes herself to be married are۔ یہاں اگر کوئی بندہ، ایک بندے کو معلوم ہے کہ بھئی فلان جو لڑکی ہے یا عورت ہے وہ اس کی بیوی نہیں ہے، اور پھر بھی اسے کہتا ہے کہ بھئی تم میرے بیوی ہو، تم میرے نکاح میں ہو، جھوٹا یہاں جھوٹ ہوتی ہے، اس کو یعنی بتا دیتی ہے، ہو سکتا ہے وہ لڑکی بلائنڈ ہو، وہ عورت بلائنڈ ہو، وہ لڑکی بلائنڈ ہو سکتا ہے وہ بلائنڈ ہو سکتی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ فرق نہیں کر سکتا کہ بھئی یہ واقع میری ہسبینڈ ہے یا نہیں، تو اگر کوئی بندہ ایک عورت کو یا ایک لڑکی کو یہ کہتا ہے کہ بھئی میں تمہاری ہسبینڈ ہوں اور اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی زنا بالجبر ہے۔ with or without her consent when she is under 16 year of age، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ بھئی اگر کوئی بھی بندہ جس کی عمر انڈر 16 ہے اس کی کنسنٹ ویلڈ ہے ہی نہیں، اگر آپ کو وہ اپنی کنسنٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اگر آپ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، اس کے ساتھ کوئی ایسی کام کرتے ہو جو زنا کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ جو ہے وہ بھی زنا بالجبر ہے۔ یہاں ایکسپلینیشن ایک بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، بہرحال بعض باتیں ایسے ہوتی ہیں کہ بھئی وہ ڈسکس کرنے کے لائق نہیں ہوتی، بہرحال ہم میچور ہیں، ہم کوئی بچے یہ یعنی لیکچر نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہے لا کے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں یہاں پہ یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ واضح طور پر بیان نہیں کی جا سکتی ہے شرم کے مارے۔ بہرحال یہاں میں کوشش کروں گا پھر بھی آپ لوگوں کو بتا دوں، penetration is sufficient to constitute the sexual intercourse necessary to the offense of rape۔ جب دونوں مرد اور عورتوں، جب مرد کی جو یہ یعنی عضو ہے جس سے یعنی ریپ ہو سکتی ہے، جب یہ اس میں داخل ہو گیا، یعنی عورت کے عضو میں یا جس جگہ ریپ ہوتی ہے وہاں سے ٹچ ہونا ہی کافی ہے۔ بس میرے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اس کے ساتھ باتیں ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہاں پہ اس وقت تک زنا تصور نہیں ہوگی جب تک یعنی منی یعنی اس کے اندر یعنی اس عورت کے یعنی عضو میں نہ پایا جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ نہیں ہے، یہ یعنی سفیشینٹ یہی ہے کہ بھئی جب یعنی آپ کی جو مرد اور میل اور فیمیل کی عضو جب مل گئے بس یعنی یہاں پہ زنا ہو گیا اور یہی کافی ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں اور یہاں پہ اس کی پنشمنٹ کیا ہے، whoever commits rape shall be punished with death، پہلے ڈیتھ ہوگی، or imprisonment of either description for a term
which shall not be less than 10 year or more than 25 year and shall also be liable to fine. جو ہے یہ واضح ہے جی، اس میں ایکسپلینیشن کی کوئی ضرورت نہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا یہ لیسن جو ہے بہت سی کنفیوژن کو دور کرے گا. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ حدود کی جو قوانین ہیں، اور اس کے بعد 2006 کا جو وومن پروٹیکشن بل آیا ہے، اس پر میں ایک سپریٹ اور ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ ایک لیکچر بناؤں گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شکوک و شبہات ہیں اور ڈی این اے کے حوالے سے باتیں ہو رہی، اسلامی نظریاتی کونسل کے ویو اور اس پر جو ہے باتیں ہو رہی ہیں، باہر اس پر میں ایک سپریٹ لیکچر آپ لوگوں کے لیے بناؤں گا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.